فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کی جانب سے کتاب میزان الحکمت کے دوسرے جلد کے 15ویں حصے کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ میرا نام ہے شفیہ نقی۔ ہم اب تک اس کتاب کی 21 فصلیں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ 22ویں فصل پڑھنا شروع کریں گے جو کتاب کے صفحہ نمبر 243 243 پر ہے۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ فصل 22، جہل یا جوہل۔ باب نمبر 597، جہل یعنی جہالت۔ قرآن مجید کی سورہ احزاب میں سے آیت نمبر 72 ترجمہ پیش کرتی ہوں۔ بے شک ہم نے روز ازل اپنی امانت، اطاعت اور عبادت کو تمام آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کے بار کو اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، لیکن انسان نے اسے بے تامل اٹھا لیا۔ بے شک انسان اپنے حق میں بڑا ظالم اور نادان ہے۔ حدیث شریف، حدیث نمبر 2796۔ جہالت موت ہے اور سستی فرصت کا کھو دینا ہے۔ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2797۔ انسان کی جہالت اس کے جسمانی مرض سے زیادہ مضر ہے۔ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2798۔ جہالت بیماری بھی ہے اور عاجزی بھی۔ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2799۔ جہالت بدترین بیماری ہے۔ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2800۔ جہالت سرکش گھوڑا ہے جو اس پر سوار ہوتا ہے وہ اس سے پھسل کر گر پڑتا ہے۔ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2801۔ جہالت قدم کو پھسلاتی ہے۔ غر حضرت علی۔ حدیث 2802۔ جہالت زندوں کو مار ڈالتی ہے اور بدبختی کو دوام دیتی ہے۔ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2803۔ جہالت آخرت کو برباد کر دیتی ہے۔ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2804۔ جہالت ہر چیز کو برباد کر دیتی ہے۔ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2805۔ جہالت ہر برائی کی جڑ ہے۔ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2806۔ جہالت برائی کی کان ہے۔ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2807۔ خداوند عالم نے جہالت کو کبھی عزت عطا نہیں فرمائی۔ کنز جیم 3 صفحہ 134 رسول اکرم۔ حدیث 2808۔ جہالت دشمن ہے۔ بہ جیم 78 صفحہ 377 امام حسن عسکری علیہ السلام۔ حدیث 2809۔ حرص، بدخلقی اور بخل جہالت کا نتیجہ ہیں۔ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2810۔ دعا میں فرماتے ہیں
میں نادان ہوں، میں نے تیری نافرمانی اپنی جہالت کی وجہ سے کی، گناہوں کا ارتکاب اپنی جہالت کی وجہ سے کیا، اپنی جہالت کی بنا پر ہی تیرے ذکر کو بھول گیا اور اپنی جہالت کی وجہ سے ہی دنیا کی طرف جھکا۔ بہ جیم 97 صفحہ 219 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2811، انسان جس قدر عقل کی طرف راغب ہوگا اسی قدر جہالت سے دور ہوگا۔ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2812، جاہل کو صرف تلوار کی دھار ہی اس کی جہالت سے روک سکتی ہے۔ غر حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 598، جہالت اور کفر، اس باب کا عنوان ہے۔ حدیث 2813، خدا کے بندے جب کسی چیز سے جاہل ہوتے ہیں اور پھر اگر اس سے واقفیت حاصل کر لیں تو نہ کافر ہوں اور نہ ہی گمراہ رہیں۔ غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2814، بندے جب کسی چیز سے جاہل ہوتے ہیں پھر اس سے واقفیت حاصل کر لیں تو نہ ہی انکار کریں نہ ہی کفر۔ بہ جیم 2 صفحہ 120 سن امام محمد باقر علیہ السلام۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو حدیث نمبر 2835 سے 2835، 2881 اور 2882۔ باب نمبر 599، علم اور ایمان۔ قرآن مجید کی سورہ سبا کے آیت نمبر 6 کا ترجمہ پڑھتی ہوں۔ اے رسول، جن لوگوں کو ہماری بارگاہ سے علم عطا کیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے بالکل درست ہے۔ اس کے ساتھ سورہ حج آیت نمبر 54، تاکہ جن لوگوں کو آسمانی کتابوں کا علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ یہ بے شک تمہارے پروردگار کی طرف سے ٹھیک ٹھیک نازل ہوا ہے، پھر سوچ کر اس پر وہ لوگ ایمان لائیں۔ سورہ روم آیت نمبر 56، اور جن لوگوں کو خدا کی طرف سے علم اور ایمان دیا گیا ہے۔ حدیث شریف نمبر 2815، علم اسلام کی زندگی اور ایمان کا ستون ہے۔ کنز 28944 رسول اکرم۔ حدیث 2816، ایمان اور علم دو جڑواں بھائی ہیں جو جدا نہیں ہوتے۔ غیر حضرت علی علیہ السلام۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو علم کا عنوان، باب نمبر 2833، علم زندگی ہے۔ اب ہم شروع کر رہے ہیں باب نمبر 600، اس کا عنوان ہے جاہل۔ حدیث 2817، جاہل نہ تو اپنی کوتاہی کو سمجھتا ہے اور نہ ہی نصیحت کرنے والے کی بات کو قبول کرتا ہے۔ غیر حضرت علی۔ 2818، جاہل مردہ ہے اگرچہ وہ چل پھر رہا ہوتا ہے۔ غیر حضرت علی۔ حدیث 2819، جاہل نہ تو گناہوں سے رکتا ہے نہ ہی واعظ اور نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ غیر حضرت علی علیہ السلام۔ 2820 حدیث نمبر، جاہل کا صحیح کام بھی عالم کی لغزش جیسا ہوتا ہے۔ غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2821، جاہل ہر اس چیز سے وحشت کرتا ہے جس سے دانا شخص مانوس ہوتا ہے۔ غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2822، جاہل ایسا سخت پتھر ہوتا ہے جس سے پانی نہیں پھوٹتا، ایسا درخت ہے جس کی لکڑیاں تر و تازہ نہیں ہوتی، اور ایسی زمین ہے جس پر سبزہ نہیں اگتا۔ غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2823،
جاہل وہ ہوتا ہے جو مطالب سے دھوکا کھا جائے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2824، عالم وہ ہے جو اپنی قدر کو پہچانے اور جاہل وہ ہے جو اپنے معاملات کو نہ جانے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2825، عالم وہ ہے جو اپنے معاملات کی حفاظت کرے اور جاہل وہ ہے جو اپنی قدر کو نہ پہچانے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2826، عقل مند انسان اپنے اعمال پر بھروسہ کرتا ہے اور جاہل اپنی آرزوؤں پر آس لگائے رہتا ہے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2827، عالم اپنے دل اور فکر کے ساتھ دیکھتا ہے اور جاہل اپنی آنکھوں اور ظاہری نگاہوں کے ساتھ دیکھتا ہے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2828، جاہل وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات اور غرور کے باعث دھوکا کھا جائے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2829، جاہل اپنے ہم شکل و صورت کی طرف مائل ہوتا ہے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2830، جاہل کبھی بھی دو حال سے خالی نہیں ملے گا، یا تو وہ افراط میں ہوگا یا تفریط میں، غیر۔ حدیث 2831، جاہل یا تو افراط کی حالت میں ملے گا یا تفریط کی حالت میں، بہ جیم 71 صفحہ 217 نہج حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2832، جاہل تو وہ ہوتا ہے جسے اپنے مطالب حق سے بہت دور لے جائیں، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2833، جاہل وہ ہوتا ہے جو مطالب سے دھوکا کھا جائے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2834، جاہل اپنی زبان کا قیدی ہوتا ہے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2835، جاہل جب انکار کرتا ہے یا ایک نسخے کے مطابق کوشش کرتا ہے تو اپنے مقصد کو پا لیتا ہے، پھر جب مقصد کو پا لیتا ہے تو الحاد کرنے لگتا ہے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2836، جاہل کی اطاعت جہالت پر ہی دلالت کرتی ہے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2837، جو اپنی قدر سے جاہل ہوتا ہے وہ حد سے بھی تجاوز کر جاتا ہے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2838، جاہل کا عمل وبال ہوتا ہے اور اس کا علم گمراہی، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2839، جاہل کی نعمت ایسی ہی ہے جیسے کوڑے کرکٹ پر کوئی باغیچہ ہو، نبا صفحہ 271 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2840، جاہل کی تونگری اس کے مال کے ساتھ ہے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2841، جاہل کی گمشدہ چیز کا وجود ہی نہیں ہے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2842، جاہل کی ثروت اس کے مال اور آرزوؤں میں ہوتی ہے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2843، جاہل کے لیے ہر حال میں خسارہ ہی خسارہ ہے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2844، جاہل وہ ہوتا ہے جو خدا کی نافرمانی کرے خواہ وہ دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت اور بڑی شان والا ہو، بہ جیم 1 صفحہ 107 جکی رسول اکرم۔ حدیث 2845، جاہل کو سکھانا اور کسی سے اس کی عادت چھڑانا گویا ایک معجزہ ہے، بہ جیم 78 صفحہ 374 اور صفحہ 377 امام حسن عسکری علیہ السلام۔ حدیث 2846، جاہل کا عقل مند پر تعجب عقل مند کے جاہل پر تعجب سے کہیں زیادہ ہوتا ہے،
بے جیم 78 صفحہ 326 فے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اگلا باب ہے باب نمبر 601، عنوان ہے جاہل کون ہوتا ہے۔ حدیث 2847۔ جاہل وہ ہوتا ہے جو معرفت علم سے بے خبر ہونے کے باوجود خود کو عالم سمجھے اور صرف اپنی ہی رائے کو کافی سمجھے۔ اس طرح وہ ہمیشہ علماء سے دور رہتا ہے اور ان کی عیب جوئی کرتا ہے، اور جو اس کی بات کو نہ مانے اسے غلطی پر جانتا ہے، حالات و واقعات سے بے خبر لوگوں کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ جب اس کے پاس کوئی ایسی بات آ جائے جسے وہ نہ جانتا ہو تو اس کا انکار کر دیتا ہے، اسے جھٹلاتا ہے اور اپنی جہالت کی بنا پر کہتا ہے چونکہ میں اسے نہیں جانتا اس لیے ایسی بات نہ ہے نہ ہو سکتی ہے، اور ایسا کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ میں اسے نہیں جانتا؟ اس لیے کہ وہ اپنی رائے ہی کو پختہ سمجھتا ہے اور اپنی جہالت سے بھی کم واقف ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی جہالت کی وجہ سے مشتبہ رائے کو ہی مفید سمجھتا ہے، حق کا انکار کرتا ہے، لجاجت اور ضد کی وجہ سے جری بنا رہتا ہے اور طلب علم سے تکبر کا اظہار کرتا ہے۔ بے جیم 77 صفحہ 203 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2848۔ جاہل کی عادات میں سے ہے کہ وہ بات کے سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے، بات کے سمجھنے سے پہلے جھگڑنا شروع کر دیتا ہے اور علم نہ رکھنے کے باوجود فیصلے کرتا ہے۔ بے جیم 78 صفحہ 278، جیم 2 صفحہ 2 بحر امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث نمبر 2849۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے کسی دینی بھائی کی صفات کے سلسلے میں فرماتے ہیں، وہ جہالت کی حکمرانی سے باہر تھا، کسی چیز کی طرف اس وقت تک ہاتھ نہیں بڑھاتا تھا جب تک اسے کسی فائدے کا یقین نہیں ہوتا تھا۔ بے جیم 69 صفحہ 294 کا قول مؤلف ملاحظہ ہو مکمل حدیث باب نمبر 74، مکمل بھائی۔ حدیث 2850۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جاہل کی علامات کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس کی صحبت اختیار کرو تو وہ تمہیں مشقت میں ڈال دے، اگر اس سے دوری اختیار کرو تو تمہیں گالیاں دے، اگر تمہیں کچھ دے تو اس کا تم پر احسان جتائے، اگر تم اسے کچھ دو تو وہ اسے ناکافی سمجھ کر تمہاری خوبی تسلیم نہ کرے، اور اگر اس سے راز کی کوئی بات کرو تو وہ اس بارے میں تمہارے ساتھ خیانت کرے۔ آخر حدیث تک۔ تحف صفحہ نمبر 21 رسول اکرم۔ حدیث 2851۔ جاہل کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ میل جول رکھنے والوں پر ظلم کرتا ہے، اپنے سے کم درجے والے پر ستم کرتا ہے، جو اس سے بالا تر ہے اس کے سامنے اکڑا رہتا ہے اور بغیر سوچے سمجھے باتیں کرتا ہے۔ آخر حدیث تک۔ تحف صفحہ نمبر 28 رسول اکرم۔ حدیث 2852۔ جاہل افراد کے دلوں کو لالچ ہلاک کر دیتا ہے، آرزویں اپنا گرویدہ بنا لیتی ہیں اور دھوکہ اور فریب انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ بے جیم 78 صفحہ نمبر 58 حضرت علی۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو علم باب نمبر 2880۔ جو شخص یہ کہے کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہوتا ہے۔ باب نمبر 602، جاہل ترین شخص، یہ اس باب کا عنوان ہے۔ حدیث 2853۔ جاہل ترین شخص وہ ہے جو چاپلوس یعنی تعریف کرنے والے کے دھوکے میں آ جائے، جو اس کے لیے بری باتوں کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے اور خیرخواہ شخص کے متعلق اس کے دل میں دشمنی ڈالتا ہے۔ غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث نمبر 2854۔
جہالت کی انتہا یہ ہے کہ انسان اپنی جہالت پر فخر کرے. غیر حضرت علی علیہ السلام. حدیث 2855. عقل مند ترین انسان نیکی کر کے بھی ڈرتا رہتا ہے اور جاہل ترین انسان برائی کر کے بھی مطمئن رہتا ہے. بہ جیم 77 صفحہ 165. غو رسول اکرم. حدیث 2856. بہت بڑی جہالت یہ ہے کہ انسان اپنی جہالت سے ناواقف ہو. غیر حضرت علی علیہ السلام. حدیث 2857. جو چیز تمہارے لیے باقی رہنے والی نہیں ہے نہ ہی تم اس کے لیے باقی رہنے والے ہو، اسے تمہارا کثرت سے بجا لانا بہت بڑی جہالت ہے. غیر حضرت علی علیہ السلام. حدیث 2858. ظلم اور جور جہالت کا سرنامہ ہے. غیر حضرت علی علیہ السلام. حدیث 2859. لوگوں سے خام خواہ دشمنی مول لینا جہالت کا سرنامہ ہے. حضرت علی علیہ السلام. غر. باب نمبر 603. جہالت کے لیے یہی کافی ہے. حدیث 2860. جو کچھ تم جانتے ہو وہ سب نہ کہہ ڈالو ورنہ تمہاری جہالت کے لیے یہی کافی ہوگا. غیر حضرت علی علیہ السلام. حدیث 2861. عالم کی جہالت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس کا علم اس کے عمل کے منافی ہو. غیر حضرت علی علیہ السلام. حدیث 2862. انسان کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ممنوع باتوں کا ارتکاب کرتا ہے. بہ جیم 78 صفحہ 8 حضرت علی علیہ السلام. حدیث 2863. اگر تم اپنے علم پر مغرور ہو تو یہ تمہاری جہالت کے لیے کافی ہوگا. بہ جیم 2 صفحہ 48 ما حضرت علی علیہ السلام. حدیث 2864. آدمی کی جہالت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنی قدر کو نہ پہچانے. حضرت علی علیہ السلام. غر. حدیث 2865. علم کے لیے خوف خدا کا ہونا ہی کافی ہے جبکہ جہالت کے لیے خدا سے دور بھاگنا ہے. بہ جیم 70 صفحہ 379 فس امام جعفر صادق علیہ السلام. حدیث 2866. جو باتیں لوگ تمہیں کہیں ان سب کو مسترد نہ کرو ورنہ تمہاری جہالت کے لیے یہی کافی ہوگا. شر جیم 18 صفحہ 41 حضرت علی علیہ السلام. حدیث 2867. حضرت امیر علیہ السلام نے اپنے فرزند جناب امام حسن علیہ السلام سے پوچھا، بیٹا جہالت کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، فرصت کے حصول سے پہلے ہی جلدی سے کسی معاملے میں کود پڑنا، بات کے ختم ہونے سے پہلے ہی بغیر سوچے سمجھے جواب دے دینا، اور جہاں جواب معلوم بھی ہو اور دینا بھی مناسب ہو وہاں جواب نہ دینا. بہ جیم 78 صفحہ 101 جیم 72 صفحہ 194 میں. حدیث 2868. جہالت 3 چیزوں میں ہے. 1 بھائیوں دوستوں کا بار بار تبدیل کرنا. 2 کسی واضح دلیل کے بغیر جھگڑنا. اور 3 بے مقصد باتوں کے بارے میں جستجو کرنا. بہ جیم 78 صفحہ 230 تحف صفحہ 234 امام جعفر صادق علیہ السلام. حدیث 2869. بغیر تعجب انگیز بات کے ہنسنا جہالت ہے. بہ جیم 78 صفحہ 272 فے امام حسن عسکری علیہ السلام. حدیث 2870. جو کچھ تم جانتے ہو اس چیز کا پورا اظہار کر دینا جہالت ہے. نبہ صفحہ 362 رسول اکرم. حدیث 2871. دنیا کی کارستانیوں سے واقف ہونے کے باوجود اس کی طرف جھکنا جہالت ہے. بہ جیم 71 صفحہ 190
نہج حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2872، محال چیزوں کی طرف رغبت کرنا جہالت ہے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو علم کا عنوان باب نمبر 2881، علم سے بھی جہالت ہوتی ہے۔ اس کے آگے ہے باب نمبر 605، صفحہ نمبر 256، اور اس کا عنوان ہے جاہل کا دوست۔ قرآن مجید کی سورہ اعراف آیت نمبر 199، ترجمہ ہے، اے رسول درگزر کرنا اختیار کرو، اچھے کام کا حکم دو اور جاہلوں کی طرف سے منہ پھیر لو۔ حدیث شریف 2873، جاہل کا دوست رنج میں ہوتا ہے۔ بے جیم 78، صفحہ 352، امام رضا علیہ السلام۔ حدیث 2874، جاہل کا دوست رنجیدہ رہتا ہے۔ بے جیم 78، صفحہ 374، فے امام حسن عسکری علیہ السلام۔ حدیث 2875، جاہل کا دوست ہلاکت کا نشانہ بنتا ہے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2876، دانا ترین انسان وہ ہے جو جاہل لوگوں سے دور بھاگے۔ بے جیم 74، صفحہ 190، لی رسول اکرم۔ حدیث 2877، جاہل سے تعلق منقطع کرنا گویا عقل مند سے تعلق استوار کرنا ہے۔ بے جیم 77، صفحہ 212، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2878، تم اپنے جاہل دوست پر بھروسہ کرنے کے بجائے عقل مند دشمن پر زیادہ بھروسہ کر سکتے ہو، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ باب 606، عنوان ہے لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ حدیث 2879، لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ بے جیم 78، صفحہ 14، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2880، جو کسی چیز سے جاہل ہوتا ہے اس پر عیب لگاتا ہے۔ بے جیم 78، صفحہ 79، حضرت علی۔ حدیث 2881، میں نے کہا 4 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں خدا نے میری بات کی تصدیق کے لیے قرآن مجید میں آیات نازل فرمائی ہیں۔ میں نے کہا ہے جو کسی چیز سے جاہل ہوتا ہے اس سے دشمنی رکھتا ہے، تو خداوند عالم نے اس بارے میں فرمایا، یعنی جس چیز کا انہیں علم نہیں تھا اسے انہوں نے جھٹلا دیا۔ 9 جیم 1، صفحہ 158، نہج حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2882، جو تم نہیں جانتے اس سے دشمنی نہ کرو، کیونکہ اکثر علم ایسی چیزوں میں ہے جن کو تم نہیں جانتے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو عداوت کے عنوان میں باب نمبر 2266، لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ نیز عنوان عیب، باب نمبر 3021، جو کسی چیز سے جاہل ہوتا ہے اس سے عیب لگاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی فصل نمبر 22 بعنوان جہل یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔